فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ طیبہ میں ایک نئے دن کا آغاز، اور آج انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ مدینہ طیبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشے آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور مسجد نبوی کی جو ایکسٹینشن ہوئی ہیں، اس کی جو تعمیرات ہیں اور اس کے اندر جو توسیع کا کام مختلف وقتوں میں ہوتا رہا ہے، جو بھی خلافت رہی اور جو بھی حکمران اسلامی دنیا کے اوپر رہے، انہوں نے مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی کے اوپر خصوصی ایک توجہ رکھی ہے کہ اس کی تعمیر اور اس کی جو مرمت کا کام ہے وہ جاری رہے۔ تو یہاں اس وقت میں ایک ایسے پورٹریٹ کے سامنے موجود ہوں کہ 1907 میں مسجد نبوی اس طریقے کی ہوا کرتی تھی، اور یہ جو پورٹریٹس ہیں ہمارے سامنے، یہ 1907 اور 1908 کی ہیں، اور مسجد نبوی اور مدینے کی جو آبادی ہے اس کا ایک ریفلیکشن ہے۔ پکاریں گے ہم دور سے راستے میں۔ اور اس کے بعد یہ تصویر 1918 کی ہے کہ باب السلام جو مسجد نبوی کا سب سے بنیادی دروازہ ہے اور سب سے اہم اور سب سے قدیم دروازہ جس کو تصور کیا جاتا ہے، کہ اس کی یہ ایک پورٹریٹ ہے 1918 کی۔ اور اس کے بعد 1931 کی کچھ تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اب تک جو ایکسپینشنز ہوئی ہیں اس کی پوری ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں۔ اور اب یہاں میں ایک ایسے مقام کے اوپر کھڑا ہوا ہوں کہ جہاں ایک خواب دیکھا گیا مسجد نبوی کی توسیع کا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو یہاں پہنچانے کے لیے، تاکہ وہ یہاں پر عبادت کر سکیں، توسیع کا ایک عظیم منصوبہ، ایک خواب جو ہے وہ دیکھا گیا، اور یہ وہ ماڈل ہے کہ جس ماڈل کی بنیاد کے اوپر ہمیں آج الحمدللہ مسجد نبوی جس طور پر نظر آتی ہے اور جس اسٹرکچر میں وہ نظر آتی ہے، یہ اس کا ماڈل ہے۔ اور اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو تعمیرات کا کام شروع ہوا، اس کی یہ پہلی ابتدا کنگ فہد نے کی تھی۔ آئے گا مسجد نبوی اپنی تعمیرات، جو جدید تعمیرات ہیں، اس سے پہلے کچھ اس طریقے کی نظر آیا کرتی تھی کہ یہ پورا کار پارک کا ایریا ہے، کہ جو یہاں جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی گاڑیاں پارک کیا کرتے تھے۔ پھر آج آپ جو دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی بلند چھتریاں موجود ہیں، تو یہ اس قدیم مسجد نبوی کے اندر یہ وہ روف ٹاپس ہوا کرتی تھیں کہ جن کے نیچے نماز ادا کی جاتی تھی، اور جو ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے، ٹیمپریچر سے، ہیٹ سے بچنے کے لیے یہ فائبر کی روفس ہوا کرتی تھیں۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو مسجد نبوی، جو ہمیں اپنے گائیڈ نے بتایا ہے، تو اب مسجد نبوی کی توسیع کے بعد یہ پورا یہ جو کار پارک ہے اور یہ جو پورا ایریا ہے، یہ جو روفس نظر آ رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ تقریباً یہاں تک مسجد نبوی توسیع ہو چکی ہے۔ یہ پورا ایریا جو تھا وہ مسجد نبوی کے اندر شامل کیا جا چکا ہے، اور یہ پیچھے کا پورا ایریا جو خالی تھا، یہ بھی پورا مسجد نبوی کا احاطہ اب بن گیا ہے، اور یہ جو جنت البقیع ہے وہ اس طریقے سے آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے۔ توسیع کے اس منصوبے کی جو بنیاد رکھی گئی، وہ یہ بہت سارے ستون ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان ستونوں اور یہ جو فاؤنڈیشن جو رکھی گئی تھی، اور اس میں یہ بڑے بڑے جو پلرز ہیں، اس کی کوئی ایک پلر کی تصویر اگر جو کنسٹرکشن کے دوران جس طریقے سے ہو رہی تھی، اس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں، اور اس کی جو فائنل شکل جو آج ہمیں نظر آتی ہے وہ کنسٹرکشن کے دوران اس طریقے سے تھی
کہ سارے پلرز ہیں اور یہ جو بہت ہی خوبصورت آرچز بنانے کا کام جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن کے دوران اس اپنی تعمیرات کے دوران یہ ایک مینار ہے جو تعمیر کیا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے جو ماہرین انجینئرز تھے، جو آرکیٹیکٹس تھے، جو ڈیزائنرز تھے، انہوں نے اس تعمیرات کے اندر اپنا اپنا حصہ ادا کیا تھا. اور یہ ایک مینار جو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو بیسمنٹ ہے، اس کا ایک یہ اس کی ایک ایسی تصویر کہ جو اس وقت کنسٹرکشن کے وقت تھی. اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو موونگ ڈومز جو ہمیں نظر آتے ہیں، جو گنبد نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، جو موو کرتے ہیں اور یہ کھلتے اور بند ہوتے ہیں سن لائٹ اور سن سیٹ اور سن جو رائز ہے اس کے درمیان میں، تاکہ حرارت اور اس کے ساتھ بارش سے جو ہے وہ نیچے مسجد کو محفوظ رکھا جا سکے. اور یہ مسجد نبوی کی وہ قدیم جو پکچرز تھی جو خلافت عثمانیہ کے زمانے کی جو مسجد تعمیر ہوئی تھی، اس کی تقریباً یہ اس کا ایریا ہوا کرتا تھا. اور یہ جو نئی ایکسپینشن جو ہوئی تھی، ساری ایکسٹینشن، اس کے بعد یہ پورا جو ایریا مسجد کے اندر شامل کیا گیا تھا. اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کھلا ایریا پہلے ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کے اوپر چھتریاں جو ہیں وہ نصب کی گئی ہیں، اور اس کے اوپر جو موونگ ڈومز ہیں وہ بھی اس کے اوپر نصب کیے گئے ہیں. اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کی جو خوبصورتی ہے اور ان کی جو پہچان ہے وہ گنبد اور میناروں کے اندر ہے، تو مسجد نبوی کو اس خوبصورتی سے مزین کیا گیا ہے کہ اس کے اندر 10 مینار ہیں، اور ہر مینار کی جو اونچائی ہے وہ 116 میٹر ہے. 110 میٹر یہ یہاں سے لے کر اور اپنی بنیاد تک ہے، اور اس کے بعد 6 میٹر کی تقریباً یہ ایک ہلال جو نصب کیا گیا ہے، یہ براس کا بنا ہوا ہے اور گولڈ پلیٹڈ ہے، سونے کی اس کے اوپر ملمہ کاری کی گئی ہے. تو یہ تقریباً 116 میٹر اوپر سے نیچے تک پوری اس کی ہائٹ ہے. اور اس تصویر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنسٹرکشن کا جو ورک ہے، انجینئرنگ کا جو ورک ہے، اس کے اندر جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ دنیا کا بہترین مٹیریل استعمال کیا گیا ہے. ایک ایسے وقت کہ جب 7, 8 یا 9 ملی میٹر ڈائی میٹر استعمال ہوتا تھا سریے کے لیے، آئرن کے لیے، اس وقت مسجد نبوی کی کنسٹرکشن اس طریقے سے کی گئی ہے کہ اس کے اندر 40 سے 50 ملی میٹر کے ڈائی میٹر کے راڈز استعمال کیے گئے ہیں، تاکہ اس کو زلزلے سے محفوظ رکھا جا سکے. اور اس کی جو عمارت ہے مسجد نبوی کی، وہ دنیا کی مضبوط ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت شمار کی جائے. اور یہ 40 میٹر تقریباً یہ جو میری کلائی ہے، اس کے برابر تقریباً ایک اتنی موٹی سریے کی راڈز استعمال کی گئی ہیں جو ہر ستون کے اندر اور ہر اس کی فاؤنڈیشن کے اندر موجود ہیں. ہم کو اقبال جب اجازت ملی. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مینار، آخری جو مینار مکمل کیا گیا ہے، اس کے بعد جب اس کی تنصیب ہوئی ہے، تو اس تنصیب کے بعد جس وقت مسجد نبوی کی کنسٹرکشن پوری ہو گئی اور ایکسپینشن کا کام، توسیع کا کام مکمل ہوا ہے، تو شاہ فہد نے اس جو آخری جو مینار کے اوپر ہلال نصب کرنے کا جو کام تھا اس کو خود انجام دیا ہے، اور اس کے اوپر ایک تحریر کمپلیشن کی تحریر کی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین. اور یہ باقی جو پوری تحریر ہے، یہ تحریر اس مینار کے اوپر تحریر کی گئی ہے. سبحان اللہ. مسجد نبوی آج ایک ایسی مسجد ہے کہ جس کے اندر گرمی کی شدت کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک کام یہ کیا گیا، آرکیٹیکچر، ڈیزائن اور انوویشن اور کریٹیوٹی کا ایک شاہکار اس مسجد کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ موونگ ڈومز، یہ ایسے گنبد بنائے گئے ہیں کہ جو موو کرتے ہیں اور ٹیمپریچر سے بچاتے ہیں، ہیٹ سے بچاتے ہیں. یہ جو ڈومز ہیں، ان ڈومز کی تقریباً ایک ڈوم کا جو وزن ہے وہ 30 ٹن سے زیادہ ہے، اور ایک ڈوم کا جو ایریا ہے وہ تقریباً 400 میٹر اسکوائر ہے. اور ایک ڈوم، اب یہ جو ڈومز ہیں یہ پہلے مینولی آپریٹ کیے جاتے تھے، اور 4 سے 5 لوگ اس کے آپریشن کے لیے موجود ہوا کرتے تھے. مگر اس کے بعد جب کمپلیشن ہو گئی تو اس کے بعد یہ پورا ایک الیکٹریکل اور
انجینئرنگ کا جو کام تھا اس کو آٹومیٹک کر دیا گیا ہے، اور الحمدللہ اب یہ پورا اس تصویر میں جس طریقے سے ہم یہ دیکھیں کہ یہ خود کھلتے ہیں اور خود بند ہوتے ہیں، اور یہ تصویر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس وقت کنسٹرکشن ہو رہی تھی یہ اس طریقے کا ایک شیپ اگر ہم باہر کی طرف سے دیکھیں تو ایسا شیپ ایک ہمیں نظر آیا کرتا تھا۔ اور اس ڈوم میں اتنی خوبصورت اس کی خوبصورتی اس سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ اس کے اندر جو لکڑی استعمال ہوئی ہے، جو آرٹ ورک کے اندر جو اس کی تزئین و آرائش کے اندر استعمال ہوئی ہے وہ وسطی افریقہ سے منگوائی گئی ہے۔ سندل کی خصوصی لکڑی جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت تصور کی جاتی ہے، اس کا ڈیزائن اور اس کی مینوفیکچرنگ جرمنی کے اندر ہوئی ہے، اور یہ خوبصورت ڈیزائن یہ یہاں پر لا کر مسجد نبوی کے ان گنبدوں کے اندرونی حصوں کے اندر تعینات اس کے اندر تنصیب کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ یہ فیروزی کلر کے جو پتھر ہیں، یہ پتھر بھی نایاب پتھر ہیں کہ جو سمندر کی تہہ سے ملتے ہیں، اور یہ فیروزہ جو پتھر ہوتا ہے وہ انتہائی قیمتی اور بہت ہی نایاب سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ستون ہیں مسجد نبوی کے اندر اور یہ جو پلرز ہیں، یہ وائٹ کلر کے جو پتھر جو سنگ مرمر، یہ خصوصی طور پر اٹلی سے منگوایا گیا ہے، اور اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہیٹ کو جذب نہیں کرتا ہے، حرارت کو جذب نہیں کرتا، انتہائی گرمی کے موسم میں بھی یہ سرد رہتا ہے۔ اور ایک یہ مثال ہے کہ کس طریقے سے کس محبت کے ساتھ ان دنیا بھر کے ان کاریگروں نے اس کو فکس کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کی یہ شکل دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن کے دوران یہی پتھر دیواروں کے اوپر، یہی پتھر زمین کے اوپر نصب کیا گیا ہے۔ اور اس تصویر میں ہم قدیم مسجد نبوی عثمانی دور کی تعمیر کردہ اور اس کے بعد جو اس کے اندر جو ایکسپینشن ہوئی ہے شاہ فہد کے دور میں، وہ ان دونوں کا ایک حسین امتزاج ہم دیکھتے ہیں۔ اس تصویر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پنکھے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو پنکھے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، اور جس وقت یہ نئی مسجد بنائی گئی ہے تو ان پنکھوں کی بجائے حرارت سے بچانے کے لیے، گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم انڈر گراؤنڈ تنصیب کیا گیا ہے، اور اس انڈر گراؤنڈ ایئر کنڈیشننگ کے سسٹم کے ذریعے سے یہ جو تمام ستون ہیں، ان ستون سے ایئر کنڈیشننگ جو ہے وہ پورے ماحول کو ٹھنڈا رکھتی ہے، اور جس سے جو نمازی ہیں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنے میں ان کو مدد ملتی ہے۔ بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا۔ توسیع کے اس منصوبے میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ جو مقامی نمازی ہیں جو مدینہ منورہ سے اور اس کے قریب کے علاقوں سے، وہ اپنی گاڑیاں کس طریقے سے پارک کر سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں گاڑیاں بہت زیادہ نظر نہیں آتی، وہ گاڑیاں کہاں جاتی ہیں؟ جو مسجد نبوی کے نمازی جو ہیں ان کی گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے یہ 2 منزلہ انڈر گراؤنڈ کار پارکنگ بنائی گئی ہے، اور جس میں ہزاروں گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بہت ساری احتیاطی تدابیر اس مسجد نبوی کا ایک خاصہ ہے، اور اس کی جو کنسٹرکشن اور توسیع کا جو کام ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو پہلو ہیں احتیاطی تدابیر کے وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ جو کار پارکس ہم دیکھتے ہیں انڈر گراؤنڈ، ان انڈر گراؤنڈ کار پارکس کے اندر اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی گاڑی کو آگ لگ جائے تو ہر پارکنگ اسپیس کے اوپر ایک جو روف ہے اس روف کے اندر ایک فائر ایکسٹنگوشرز موجود ہیں، اور یہ فائر ایکسٹنگوشرز اسی کار کے بالکل اوپر موجود ہے جو کار اس کے نیچے پارک ہوئی ہوئی ہے۔ اگر اس کے اندر آگ لگتی ہے تو صرف ایک فائر ایکسٹنگوشر
آپریٹ ہوتا ہے اور وہ اس کار کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اور یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ توسیع کے اس منصوبے کے وقت، جس وقت منصوبہ اسٹارٹ کیا گیا ہے، تو اس وقت مسجد نبوی میں کنسٹرکشن کا جو کام تھا وہ کس طریقے سے ہو رہا تھا اور اس کی اس وقت کیا شکل تھی، اور آج ہمیں یہ جو مشرقی حصہ ہے مسجد نبوی کا، جو باب السلام کا جو ایریا ہے پورا، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو ایک فرق جو ہے وہ واضح نظر آتا ہے۔ اور جو کچھ آج ہم نے یہاں دیکھا ہے ان تصاویر کی مدد سے، اس کے بعد ہمیں مسجد نبوی کی آج وہ تصویر نظر آتی ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے، ایک خوبصورت تصویر کہ جس کے اندر دنیا بھر کے مختلف ذہنوں نے کام کیا ہے، اور اس کے اندر اس کے مینار، اس کے گنبد اور جو اس کی جو ستون ہیں، جو بنیادیں ہیں، اور جو کار پارکنگ کا سسٹم ہے، ایک بہترین شاہکار انجینئرنگ کا، آرکیٹیکٹ کا، وہ آج ہمیں مسجد نبوی نظر آتی ہے۔ اللہ رسول، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم کو آج یہاں مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور مسجد نبوی کی زیارت اور مسجد نبوی کی جو زیارت ہوتی ہے وہ ایک خوشگوار اور حسین یادیں زائر اور حجاج کے دلوں پر انمٹ نقوش کی صورت میں ثبت کر دیتی ہیں، اور اس میں ایک اہم کردار ان خدمات کا ہے جو خدمات مہیا کی جا رہی ہیں ان زائرین کی، ان عبادتوں کو، ان زیارتوں کو حسین تر بنانے کے لیے۔ ان خدمات کا جائزہ لینے کے لیے ہم مسجد نبوی کے جو سینئر مینیجر ہیں ان سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل کیا، اور انہوں نے ان خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں یہ بتایا کہ یہاں تقریباً 6000 ورکرز مسجد کے انتظامی، جن میں صحت و صفائی، سیکیورٹی، مینٹیننس، انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں مختلف ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں تقریباً 16000 سے زیادہ پریئر میٹس، جو چٹائیاں ہوتی ہیں، وہ روزانہ بچھائی جاتی ہیں، اور صفائی کے لیے ان کو دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگلے دن کے آغاز سے پہلے اس کو دوبارہ بچھا دیا جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر مکہ مکرمہ سے زمزم جو پانی ہے اس کی ترسیل کا بھی ایک وافر مقدار میں انتظام موجود ہے، اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمزم کی وافر مقدار میں فراہمی یہاں پر موجود ہے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو زائر آتا ہے وہ زمزم سے اسی طریقے سے استفادہ کرتا ہے جس طریقے سے وہ بیت اللہ اور مسجد حرام میں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک اچھا خاصا فاصلہ ہونے کے باوجود مکہ مکرمہ سے اس کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے مسجد نبوی میں ایک دلچسپ منصوبے پر کام ہوتا ہے، اور روزانہ تقریباً کوئی 300 ٹن زمزم واٹر ٹینکروں کے ذریعے سے آتا ہے، جو 400 اسٹوریج یونٹس میں منتقل کر کے چھوٹے چھوٹے کولرز کے ذریعے ٹھنڈے اور جو عام ٹمپریچر کے اوپر جو پانی ہے زمزم کا، وہ زائرین کے لیے، حجاج کے لیے یہاں مسجد نبوی میں موجود ہوتا ہے، اور یہ بآسانی صفوں کے درمیان جو جگہیں ہیں وہاں پر زمزم واٹر جو ہے وہ کولرز کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے اوپر مارک ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سقیا زمزم کا پانی، اور 335 کے قریب افراد صرف زمزم کی ڈسٹریبیوشن اور اس کی مینجمنٹ اور اس کی صفائی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو زمزم کا پانی نیچے گر جاتا ہے اس کی کلیننگ کے لیے بھی افراد موجود ہیں، تاکہ مسجد کی صحت اور صفائی کا جو کام ہے
وہ مستقل پیمانے کے اوپر چلتا رہے۔ الحمدللہ یہ ایک ایسی اپارچونٹی ہمیں ملی ہے جو ایک بہت ریئر اپارچونٹی ہے، جو بہت ہی کم اداروں کو یہ موقع ملا ہے کہ یہاں مسجد نبوی کے اندر ہمیں فلمنگ کی اجازت جو ہے وہ سینئر مینیجر انہوں نے دی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وضو کے لیے کم و بیش 10,000 یونٹس ہیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے صحن میں چاروں اطراف بڑی بڑی ہیوج چھتریاں موجود ہیں جو ٹمپریچر سے بچانے کے لیے اور گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے زائرین کی آسانی کے لیے یہاں پر انسٹال کی گئی ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 250 ہے، جو نہ صرف ان کے نیچے لگے ہوئے جو الیکٹرک فین ہیں اور جس سے ٹھنڈا پانی بھی سپلائی کیا جاتا ہے، یہ تقریباً کچھ 436 اس طریقے کے یہ فین اور یہ پانی کے پنکھے ہیں کہ جن سے موسم کی شدت اور موسم کی حدت کو خوشگواریت کے اندر تبدیل کرنے کا کام عمل میں آتا ہے۔ مسجد نبوی میں معذور اور ضعیف افراد کی موومنٹ کے لیے، ان کی نقل و حمل کو آسان بنانے کے لیے 2000 کے قریب ویل چیئرز موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مسجد کا جو رقبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو 35 موبلٹی وہیکلز اس طریقے کی ہیں، ایسی گاڑیاں ہیں کہ جس میں مسجد کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک معذور مرد و خواتین، ضعیف افراد اور جو بیمار لوگ ہیں ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو خصوصی افراد ہوتے ہیں، جو ایسے جو معذور لوگ ہوتے ہیں جو سائن لینگویج اور ہیئرنگ ایڈ کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اس کی چھت کے اوپر ایک مخصوص کمرے موجود ہیں جہاں بیٹھ کر وہ لیکچرز کو سن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب صفہ علم اور تعلم کا کام کیا کرتے تھے اس چبوترے کے اوپر بیٹھ کر، تو اسی کی یاد کو زندہ رکھتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر درس و تدریس و تعلیم و تعلم کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور اس عظیم کام کو جاری رکھتے ہوئے مرد و خواتین کے لیے مختلف زبانوں میں درس اور تدریس اور فقہ، قرآن، تجوید کی مختلف کلاسز یہ جاری رہتی ہیں۔ مسجد نبوی میں 7 امام اور 17 مؤذن ہیں جو اپنی دلنشین آواز اور مسحور کن انداز میں نمازیوں کے عبادت کے لطف کو دوبالا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع مختلف زمانوں میں ہوتی رہی ہے، اور خود اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا، اور یہ آخری توسیع کا جو منصوبہ تھا یہ شاہ فہد کے ذریعے سے تکمیل میں آیا ہے، اور اس توسیع منصوبے کے تکمیل کے بعد مسجد نبوی کی موجودہ گنجائش تقریباً کوئی 5 لاکھ ہے، جو 500,000 افراد تقریباً مسجد نبوی کے اندر، جن میں سے 1.5 لاکھ مسجد کے اندر اور 90,000 مسجد کی چھت پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے چھوٹے بڑے دروازوں کی کل تعداد 100 سے زیادہ ہے، جن میں سے 25 دروازے خواتین کے استعمال میں آتے ہیں، جن سے خواتین مسجد کے اندر آتی ہیں اور نماز ادا کر کے انہی دروازوں کو استعمال کرتے ہوئے واپس جاتی ہیں۔ اور خواتین کے 25 دروازے اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں خواتین کی تعداد، خواتین کے نماز پڑھنے کا جو رجحان ہے وہ تقریباً کوئی 25 سے 30% یا جو جس وقت بزی جو وقت ہوتا ہے اس میں یہ اور زیادہ تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے۔